بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع و سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابوذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاۃ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر طویل حدیث روایت کی جس میں سے یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں تو میں نے ان نمازوں کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کی طرف واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا اور میری درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور حصہ کم کر دیا۔ میں ان کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی بھی طاقت نہیں ہے۔ میں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے فرمایا، یہ بظاہر 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں۔ میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس جائیے اور مزید کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے گئے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے جسے مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔